تو کیا ہار نے آپ کو مایوس تو نہیں کیا ہم نے میرا خیال ہے اسٹینڈرڈ ریز کیا ہے کہ اور عوام آپ کو اتنا کچھ ڈیلیور کیا گیا ہے جتنے کہ یہ حق رکھتے تھے، یہ کبیر والا کی عوام جو حق 95-98% جو ہماری سکیمز تھیں وہ اچھی کوالٹی کی بنی ہے. ایک دو سے میں نہیں مطمئن تو مگر اس سادات حویلی کرنگا کیونکہ آپ سے جدا ہوئے اور تقریباً اتنے ووٹس ہی ہیں جتنے ووٹس کی ہار جو مینشنڈ ہے. مگر اس میں ہماری یعنی کہ کوتاہی نہیں تھی وہ. کہ آپ کو کسی نے بتایا کبھی کہ آپ غصہ کرتے ہیں؟ جی لیکن مجھے خدشہ ہو رہا تھا کہ یہ الیکشن اس میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید ذوالقرنین حیدر بخاری بخاریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ اب تک اس شخصیت کے ساتھ کوئی ایسا ویڈیو انٹرویو کسی کے اینکر کے ساتھ یا کسی بھی صحافی کے ساتھ اس طرح سے سامنے نہیں آیا. الحمدللہ بخاریات کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آج جس شخصیت کو ہم پوڈ کاسٹ میں لائے ہیں وہ پہلی دفعہ پوڈ کاسٹ کے پروگرام میں کبیر والا میں وہ آ رہے ہیں. اور الحمدللہ بخاریات کو ایک اور بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس شخصیت کے حوالے سے جب ایک کبیر والا میں سیاست کا آغاز ہوا تو وہ بھی بخاریات کی جانب سے ایک پروگرام تھا جس میں انہوں نے پہلی دفعہ کبیر والا میں خطاب کیا تھا. میرا اشارہ اس شخصیت کی جانب ہے جس کے بہت سے تعارف ہیں، لیکن جس تعارف سے آج ہم یہاں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اس حلقے کے MNA کے امیدوار تھے اور ابھی ایک ایکٹیو سیاسی شخصیت کے طور پہ وہ کام کر رہے ہیں اور سید فخر امام شاہ صاحب کے فرزند ہیں، بیگم عابدہ حسین صاحبہ کے فرزند ہیں سید عابد امام شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، کیا حال ہے شاہ صاحب؟ دعائیں شاہ صاحب، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا کرم. شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے اور آپ کا مسکراتا چہرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا رہے. شاہ صاحب آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کو اس تعارف سے تو جانتے ہیں کہ آپ دو عظیم سیاسی شخصیات کے فرزند ہیں، لیکن ذاتی طور پر کچھ ایسی معلومات جو اب تک لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے پوڈ کاسٹ کا حصہ بنائیں. شاہ صاحب میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ ذرا اپنا تعارف تو کروائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں اور ابتدائی تعلیم اور پھر اعلیٰ تعلیم کیا ہے وہ ذرا اس کا تو تعارف کروائیں. ضرور. میں لاہور میں پیدا ہوا اور میری بنیادی پرورش لاہور میں ہوئی. چھٹیوں کے لیے ہم اپنے علاقوں میں آتے تھے. میری والدہ جھنگ سے تھیں اور میرے والد صاحب یہاں خانیوال سے. تو ہم جب موقع ملتا تھا تو ہم دیہات میں آتے تھے اور میرے والدین جو کہ سیاست میں تھے آپ کو پتہ ہے، تو اسلام آباد بھی کافی ٹائم گزرا. 17 سال کی عمر میں نے اسکول مکمل کیا، اپنا اسکولنگ مکمل کی اور میں امریکہ چلا گیا تھا اپنے BA کرنے کے لیے. وہاں پہ ایک ان کی ٹاپ یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے ییل یونیورسٹی. وہاں میں نے 4 سال گزارے. اس کے بعد پھر میں نے جاب شروع کر دیے تو میں نے 2 نوکریاں کی. اور پھر امریکہ میں جب آپ لاء پڑھتے ہیں تو آپ ایز اے سیکنڈ ڈگری کرتے ہیں، پہلے آپ بیچلرز کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو پھر میں نے وہاں پہ لاء پڑھا جو 3 سال کا ڈگری ہوتا ہے جس کا نام ہے جورس ڈاکٹر، اور انٹرنیشنل لاء کے اوپر ایک ڈپلومہ بھی کیا ساتھ ساتھ. پھر میں نے ادھر ایک کارپوریٹ لاء فرم میں کام کیا نیو یارک سٹی میں، اور میرا لاء اسکول کولمبیا یونیورسٹی تھا، وہ بھی نیو یارک سٹی میں تھا. تو میں گیا تھا 17 سال کی عمر میں اور واپس آیا 32 سال کی عمر میں. اور پھر میں نے اور کوئی 4-5 جگہ کام کیا، نوکریاں کی، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے والد صاحب کے سیاسی سلسلے کو بڑھانا چاہ رہا ہوں یا
طویل کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں نے 2014-15 سے یہاں ریگولرلی آنا شروع کیا، اور اوسطاً میں 2 ہفتے مہینے میں اپنے علاقے کو دے رہا تھا اور لوگوں کی خدمت کر رہا تھا۔ یعنی ایک شخص جو امریکہ میں پڑھا، جو ایک شخص ہائیلی کوالیفائڈ ہے، اور آپ نے باہر کے ماحول دیکھے، اور آپ کی پرورش جس طرح آپ نے کہا لاہور میں ہوئی، تو وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اپنے علاقے کی سیاست میں آنے کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کا خالصتاً تھا یا آپ کے والدین کی خواہش تھی کہ آپ سیاست میں آئیں؟ میرا فیصلہ تھا، کیونکہ میرے جو اتفاق سے میرے والد صاحب کے بھائی تھے، ان کی خواہش تھی، وہ بیمار تھے، اور 2014 میں میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ تم اب لاہور سے نکلو اور علاقے کی خدمت کرو جہاں تمہاری جڑیں ہیں، اور اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے اور تمہارے میں قابلیت ہے، تو اپنے علاقے کو ٹائم دو، اور تمہارے والد صاحب کو تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ میں اب بیمار ہوں اور پتہ نہیں میں کتنے دن اب اس دنیا میں رہوں گا۔ تو لہٰذا میں نے پھر شروع کیا یہاں آنا، اور اس کا یہ پچھلی الیکشن میں جو فروری میں ہوئی ہے اس سال میں، اس میں نے پھر کنٹیسٹ بھی کیا۔ 2018 میں میرے والد صاحب نے کنٹیسٹ کیا، اور 20 سال کے بعد وہ الیکشن جیتے، تو ایک جو فائدہ ہوا، اور مجھے اس میں کافی پذیرائی ملی عوام سے کہ میں نے کافی محنت کی ان 3 سالوں میں، 2014-15 سے 2018، اور ہمارا رزلٹ بھی بہتر آیا۔ بدقسمتی سے اس الیکشن میں نہ ہو سکا، مگر اس کے اور پہلو کرتے ہیں۔ پیر صاحب، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک ماں آپ کی اتنے بڑے ملک کی سفیر رہی ہوں، آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے عظیم سیاستدان پاکستان کے رہے ہیں، بلکہ ابھی بھی ہیں، تو اللہ انہیں اور زندگی دے، تو اتنے بڑے لوگوں کا آپ کے سر پہ سایہ رہا، اور ابھی بھی سایہ ہے ان کا اور قائم رہے۔ اس کے ساتھ آپ کی بہن سینیٹر رہیں، آپ کے خاندان میں سیاست جو ہے وہ اس طرح، یعنی جیسے اڑنا بچھونا سیاست ہے، تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان کا نام جو ہے اس کو مزید بڑھانے کے لیے آپ کو کچھ سٹرگل زیادہ کرنی پڑتی ہے، یا لگتا ہے کہ جیسے عام روٹین کی بات ہے، جیسے عام سیاستدان آگے آتے ہیں آپ بھی اسی طرح آ رہے ہیں، کہ یا ذرا مشکلات ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، میرے والدین کی جو سیاسی پیک تھی وہ 80s اور کچھ حد تک 90s میں تھی، 2000s، اور اس کے بعد پھر ایک یہ جنگ میں میری ہمشیرہ نے پھر کامیابی حاصل کی 2002 کے الیکشن میں، اور پھر سینیٹر بنی تھی 2009 سے 15۔ پھر یہاں پہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ 2002، 8 اور 13 کے الیکشنز میں ہمارا گروپ نہیں کامیاب ہو سکا، البتہ کہ ووٹ ہمارے پاس تھا۔ تو میں جب آیا ہوں تو اسٹرگل، اگر میں بڑا ہوتا اور میں شروع میں آ جاتا، اور میرا یعنی کہ ورک ایکسپیرینس 15 سال کا، 16 سال کا اور جگہوں میں نہ ہوتا، بیرون ملک نہ ہوتا، اور پھر میں نے اسلام آباد بھی نوکریاں کی، لاہور میں کی، تو شاید میرے لیے زیادہ آسان ہوتا، کیونکہ میں آیا ہوں سیاست میں جب والدین کی سیاست کا پیک گزر گیا تھا، اور ان کی ایج بھی پیک سے بعد میں آیا ہوں، لہٰذا میرا خیال ہے زیادہ مشکل تھا، مگر میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں پہلے آیا نہیں تھا، تو یہ تو ایک ایسٹیمیٹ ہے یا اسیسمنٹ ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں ظاہر ہے اگر کوئی سیاست میں نہ ہو تو ان کے لیے سیاست میں آنا زیادہ دشوار ہے نسبتاً،
میرے جیسا جس کو ایک بیس ملتا ہے، اور وہ آپ صرف سیاست میں نہیں دیکھتے، آپ اور پہلوں میں دیکھتے ہیں. میں اگر سیاست میں نہ ہوتا تو پھر میں وکیل ہوتا، اور میں اپنی فیملی میں پہلا پریکٹسنگ وکیل تھا. تو اگرچہ میرے والد صاحب کی لا فرم ہوتی یا والدہ صاحبہ کی، اور وہ میری وراثت میں آ رہا ہوتا تو میرے لیے آسان ہوتا، مگر چونکہ میں پہلی پوسٹ میں وکیل تھا، جو میں کر رہا تھا وہ پہلی دفعہ کر رہا تھا، تو جب آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو زیادہ یا اتنی شاید محنت نہیں کرنی پڑتی جو آپ کو چیز تھوڑی سی بنی بنائے ملتی ہے. لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ بنی بنائے چیز وہ اس وقت جب آپ انٹر ہوتے ہیں یا آپ شمولیت کرتے ہیں تو وہ اس کا کیا حال ہے، رائٹ؟ آپ کا سیاسی گروپ کتنا خوشحال ہے، یا آپ کی لا فرم شاید ایک زمانے میں بہت اچھی تھی، وہ شاید نہیں تھی. جیسے کہ اگر آپ ایک گھر کو رینوویٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رینوویشن، اگر گھر کا حال اتنا اچھا نہ ہو تو رینوویشن کبھی کبھار نئے از نو بنانے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر کانٹیکس پہ اور ہر سرکمسٹانس پہ. تو میں دوسروں کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنا تجربہ جانتا ہوں. تو مجھے نہیں پتا اوروں کے لیے کیا مسائل ہوئے ہیں یا ان کو کیا پیش آئے ہوئے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، اور کامیابیاں بھی ہوتی ہیں. تو دوسروں کا نہیں پتہ، مگر میرا خیال ہے کہ مجھے یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا. ظاہر ہے کہ میں آیا اور ایک گروپنگ تھی، الیکشنز تھے، ایک پورا سسٹم تھا. تو وہ ایڈوانٹیج ہوتا اگر کوئی بھی اپنے پہلی پشت کے پیشے میں انوالو ہوں. تو میرا خیال ہے وہ وکالت میں بھی ہوتا ہے، ججز میں بھی ہوتا ہے، بیوروکریسی میں بھی ہوتا ہے، دوسرے پیشوں میں ہوتا ہے. وہ ذرا ایڈوانٹیج ملتا ہے. کبھی کبھی آپ کو نقصان بھی ملتا ہے کیونکہ لوگ آپ کو پہلے سے جانتے ہیں یا وہ آپ ان کے نشانے میں پہلے سے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے میرے تجربے میں وہ بھی دشواریاں ہمیں پیش آئیں. پھر صاحب آپ نے متعدد بار ذکر کیا کہ آپ نے جابس کی، وہ جابس کرنا کس نوعیت کی جابس تھیں جو آپ نے باہر ملک میں کی اور پاکستان میں کی؟ میری پہلی جاب ایز اے ٹیچر تھا. میں ایک ملک ہے موراکو، جو اس کو ہم مراکش کہتے ہیں، جو مسلمان دنیا کا مغرب ترین ملک ہے، اور شمالی افریقہ کے اسپین سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور میں اس شہر میں تھا ٹینجر، جس سے اسپین نظر آتا تھا، یورپ نظر آتا تھا اگر کلیئر دن تھا، کیونکہ 12 کلومیٹر کا فرق ہے. آئی تھنک 12 کلومیٹر یا میل، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، شاید 14 تھا. بہرحال وہاں پہ میں نے انگلش اور ہسٹری پڑھائی. پھر میں نے کنسلٹنگ فرم میں امریکہ میں کام کیا. پھر میں نے لاء پڑھا 3 سال کے لیے. اس کے بعد میں نے لاء فرم میں کام کیا. پھر میں واپس آیا. میں نے ایک فیملی فاؤنڈیشن جس کا نام ہے بابر علی فاؤنڈیشن، سید بابر علی نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں ان کی فاؤنڈیشن چلاؤں، بہتر کروں. میں نے ان کو کہا کہ میں کروں گا، مگر میں نے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا اسلام آباد. تو جو ہی اگر وہ آ جائے تو پھر میں ادھر شفٹ ہوں گا. تو 1 سال 10 مہینے کے بعد وہ پھر موقع پیش آیا تو میں اسلام آباد شفٹ ہوا. وہاں میں نے منسٹری آف کامرس میں کام کیا ایز اے لیگل کنسلٹنٹ، اور اس میں ایک WTO ونگ تھی منسٹری کے اندر. تو وہ میری جو لیگل ایکسپرٹیز تھی اس موضوع پہ تھی. تو میں نے وہاں پہ کام کیا. اور پھر میں نے ایک اور گورنمنٹ ایجنسی میں شفٹ ہوا، جو نئی اس وقت بنی تھی، جس کا نام تھا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان. یہ ہے مسابقت کمیشن، اور یہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے جو منسٹری آف فائنانس کے نیچے آتی ہے. تو وہاں پہ میں نے پھر 2 سال کام کیا، اور پھر میں لاہور واپس شفٹ ہوا، اور میں نے لمز میں 3 سال پڑھایا ایز این اسسٹنٹ پروفیسر آف لاء. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی وہ جو نوکریاں تھیں
وہ اس کے بعد مزید نوکری نہیں کی، اور پھر میں تقریباً ہاف فل ٹائم اپنے علاقے کو میں نے وہ ٹائم دے دیا، اور یہاں پہ ایک پورا سسٹم سمجھنے کے لیے میں آیا، اور وہ میں کر رہا ہوں پچھلے 9 سال سے۔ شاہ صاحب، در حقیقت کیونکہ آپ کے سیاسی معاملات کے حوالے سے تو سارا شہر آگاہ ہے، بلکہ لوگ بہت جانتے ہیں، تو میں پوڈ کاسٹ کو ذرا اس آن دا لائٹر نوٹ بھی لے کے جا رہا ہوں، اور دوسرا کچھ تھوڑا سا میں خیال بور کر رہا نہیں ہوں آپ بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنا اچھا اسموتھلی چلے گا، لیکن شاہ صاحب میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ شاہ صاحب جو یہ لوگوں کے جو ان کو انسپائر کرنے کے لیے جو آج کے نوجوان ہیں، کہ آپ نے پہلی کمائی کتنی کی تھی، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، ذرا بتائیں کہ آپ نے پہلی کمائی کتنی کی تھی جو ایک جاب سے ہوتی ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے، میرا خیال ہے میری کمائی تھی، اگر کیونکہ میں ایز اے ٹیچر کام کر رہا تھا نا، تو وہ اسکول جو تھا وہ بورڈنگ اسکول تھا، بورڈنگ اور ڈے اسکول، تو رہائش میری اور کھانا میرا اسکول میں ہی تھا، تو میری تنخواہ اتنی کوئی زیادہ نہیں تھی، مگر اتنی تھی کہ میں نے اپنے فیملی سے امداد نہیں لی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے 3,000 درہم ملتے تھے مہینے میں، اگر مجھے صحیح یاد ہے، اور وہ موراکن درہم ہے، جو یہاں پہ لوگوں کو اس کی ویلیو کا نہیں پتہ ہوگا، اور اس کا ایکسچینج ریٹ مجھے آج کل کا نہیں معلوم، مگر یہ تھا کہ میں نے اس پورے سال میں جب میں نہ اس سال نہ جب بھی میں نے نوکری کی تھی باہر، تو میں نے یعنی کہ امداد نہیں مانگی اپنی فیملی سے، میں اپنے سیلری کے اندر ہی ہر چیز سنبھال لیتا تھا، اور اس میں ٹریول بھی ہو جاتا تھا، چھٹیاں بھی ہو جاتی تھیں، اور میرا آنا جانا بھی ہو جاتا تھا، تو یہ تھا کہ میں خود کفیل ہوں، اور اگر ہر چیز میرے سے چھینی جائے تو میرے میں اتنی سکت ہو کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکوں، اور مختلف ملکوں میں بھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں صرف ایک جگہ میں کامیابی حاصل کر لوں، تو یہ میرے لیے ایک اچھا چیلنج تھا۔ بہت لوگوں نے کہا کہ آپ ایک ملک میں جا رہے ہیں، آپ کی عمر 21 سال کی ہے، اور آپ زبان بھی نہیں بولتے، تو آپ وہاں تنہا نہیں فیل کریں گے، یا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہی عمر ہے ان چیزوں کرنے کے لیے جہاں پہ میں کسی کو نہیں جانتا، اور انسان میں جب کم عمر ہوتی ہے تو زیادہ لچک بھی ہوتی ہے، تو پھر اور ذمہ داریاں بھی نہیں ہوتی، تو مجھے بہت شوق تھا اور میں نے کیا تھا، اور میں بہت مجھے خوشی ہے کہ میں نے کامیابی سے کیا تھا، بلکہ جس اسکول میں میں پڑھاتا تھا انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی، ایک نیا اسکول بنا رہے تھے ایک اور شہر میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم 1 سال کے بعد کہ ہم آپ کو، یعنی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دوسرے اسکول میں وہ نیا بنا ہے تو آپ جائیں اور آپ لیڈرشپ میں ہوں گے، تو میں نے کہا میری ابھی 21 سال عمر ہے، میں نے اور بھی دنیا دیکھنی ہے، میں نے صرف یہاں نہیں رہنا، تو پھر میں نے اور چیزیں ٹرائی کی اور کام کیے۔ جب آپ کوئی جاب چنتے تھے تو آپ والدہ سے مشورہ کرتے تھے یا والد صاحب سے کرتے تھے، یا آپ کا خود کا فیصلہ ہوتا تھا؟ میرے والدین نے وہ اتنے مصروف تھے، اسکول میں بھی جب میں تھا تو وہ کبھی میرے اسکول نہیں آئے تھے، کبھی کوئی پیرنٹ ٹیچر کانفرنس یا میٹنگ میں نہیں تھے، کبھی انہوں نے پوچھا تک نہیں تھا کہ ہمارے گریڈز کیسی ہیں یا نہیں ہیں، بس یہ تھا کہ اچھی ہی ہوں گی، اور اچھی تھیں ہم تینوں بہن بھائی کی۔ تو اب جب نوکریوں کی بات آئی تھی، جب میں باہر تھا تو بالکل مشورہ میں نہیں کرتا تھا، میں اپنی والدہ سے شاید 3-4 دفعہ سال میں بات کرتا تھا، اور والد صاحب کے ساتھ صرف 2 دفعہ سال میں۔ اس وقت جب میں گیا ہوں تو اس وقت موبائل فونز بھی نہیں تھے، جب میں کالج گیا ہوں 17 سال کی عمر میں، میرا پہلا موبائل فون
میں موراکو سے واپس جب امریکہ گیا تو میں نے خریدا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، ایک ایرکسن کا فون تھا. تو اس وقت یعنی کہ لانگ ڈسٹنس جو فون کالز تھیں وہ پھر ہم بہت کم کرتے تھے اور ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، کیونکہ پھر میں ان کو ایک دفعہ سال میں مل لیتا تھا. تو میں اپنے جو دوست وغیرہ تھے ان سے مشورہ کرتا تھا، کیونکہ ان کو سارا سسٹم بہتر پتہ تھا. میرے والد صاحب کیلیفورنیا میں پڑھے تھے 60s میں، انہوں نے بی اے کیا تھا، بی ایس کیا تھا مگر وہ زمانہ اور تھا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا وہ فائدہ دیتے اپنے ایڈوائس سے. تو میں نے ان سے ایڈوائس لی جو میرا خیال ہے اس چیز میں زیادہ ماہریت رکھتے تھے. جب میں واپس آیا تو پھر میں نے ان سے مشورہ کیا، کیونکہ پاکستان کے بارے میں وہ زیادہ جانتے تھے، میں 14 سال باہر رہا تھا. تو اس وقت میں نے مشاورت ضرور ان سے کی اور ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے اچھے مشورے دیے. بطور بیٹا آپ زیادہ والدہ سے اٹیچڈ ہیں یا والد صاحب سے زیادہ رغبت ہے آپ کی؟ دونوں سے ہے. ایک نمبر زیادہ دینا ہو تو کس کو دیں گے آپ؟ میں سے نمبر دوں گا ہی نہیں کیونکہ دیکھیں والدہ صاحبہ کے ساتھ زیادہ ٹائم ہم نے گزارا نسبتاً والد صاحب کے ساتھ، اور میرے والد صاحب یعنی کہ آغاز میں جب سے میں ادھر آیا ہوں، خانوال آیا ہوں، تو ظاہر ہے زیادہ ٹائم والد صاحب کے ساتھ گزرا ہے، اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے، یعنی کہ کام پہ ہمارا کام اکٹھا ہے ایک حد تک. تو ان کے ساتھ بھی قربت پھر بڑھ گئی. تو آئی وڈ سے کہ اب میری ریلیشن شپ زیادہ میرے نزدیکی والد صاحب کے ساتھ ہے، اس سے پہلے ذرا والدہ صاحبہ کے ساتھ تھی. تو زندگی میں کبھی کبھی ایک زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یا دوسرے، یا برابری ہوتی ہے. تو یہ اگر گھر میں جس طرح پولیٹکس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے عام گھروں میں پولیٹکس پہ ہوتی ہے، تو جو پولیٹیشنز ہیں وہاں تو زیادہ ہوتی ہے یہ گفتگو. تو آپ کو کن کا نقطہ نظر زیادہ پسند ہوتا ہے، یا انداز سیاست والدہ کا زیادہ پسند ہے یا والد صاحب کا زیادہ پسند ہے؟ دیکھیے، جب میں یہاں پڑھتا تھا اور رہتا تھا پاکستان میں، تو ان کی جو رائے تھی وہ وہ ایک ٹیم تھے، تو وہ اکٹھے زیادہ تر ان کی سوچ ملتی ملاتی تھی. اور میں نے کبھی یعنی کہ یہ اینالائز نہیں کیا تھا کہ ایک کی زیادہ سوچ ایسی ہے، یعنی کیونکہ میں خود بزی تھا اپنے اسکولنگ میں، اور ہم ظاہر ہے کھانے کی میز پہ یہ چیزیں باتیں ہوتی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے والدین کی یعنی اول تو ان کی زیادہ تر اگریمنٹ تھی، وہ ہمیشہ ایک ہی پارٹی سے کنٹیسٹ کرتے تھے، وہ ایز اے ٹیم کام کرتے تھے. تو جو 14 سال پھر میں نہیں تھا ادھر، اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں تھا نہیں، اور یا میں آتا تھا تو محدود وقت کے لیے آتا تھا. تو اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ ان کے سیاسی سوچ کس کی کیا تھی اس وقت، مگر چونکہ جب میں آیا ہوں میں نے پھر میں اسلام آباد چلا گیا نوکری پہ وغیرہ. تو سیاسی جو رائے رہی ہے، ایک تو میری والدہ کا ضلع اور والد صاحب یعنی جھنگ اور خانوال کی اپنی کیفیت ہے. تو میری والدہ ماہریت رکھتی تھیں اپنے علاقے کے بارے میں، اور میرے والد صاحب اپنے علاقے کے بارے میں. تو جس حد تک میں ان سے سیکھتا تھا اپنے علاقے کے بارے میں، تو ظاہر ہے میں والدہ کو جھنگ میں ترجیح دیتا اور والد صاحب کو یہاں خانوال میں. اور جنرلی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل پالیٹکس کے بارے میں، تو میں نے دونوں سے سیکھا ہے، اور دونوں کے یعنی کہ اگر ان نے کچھ چیزوں کے لیے میں ایک کے پاس
جاتا اور کچھ مشورے دوسروں کے پاس. اور بردار بیٹے کی طرح دونوں کو ایکول پوائنٹس دیتے جا رہے ہیں. حقیقت ہے, میں بناوٹ نہیں کر رہا, یہ ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا, ان کے علاقے الگ الگ تھے, تو دونوں سے سیکھا, اور میری کوشش رہی ہے کہ دونوں کے سب سے اچھے پہلو میں اپناؤں جس حد تک میں کر سکتا. جب آپ کبیر والا میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ عوام کو اتنا کچھ ڈیلیور کیا گیا ہے جتنے کہ یہ حق رکھتے تھے, یہ کبیر والا کی عوام جو حقدار تھی اتنا ڈیلیور ہوا ہے؟ جب میں آیا تھا پہلے, دیکھیں میں جب آیا ہوں تو میں متعارف ہوا ہوں ہمارے گروپ سے, تو ظاہر ہے وہ تو محروم رہے تھے کسی اقتدار سے. 14 سال ہو گئے تھے, 15 سال ہو گئے تھے, کیونکہ میں آیا ہوں 2014-15 میں, اور علاقے میں مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی خاص کام نہیں ہوئے تھے, اور مجھے دکھ ہوتا تھا کہ یہ اتنا لمبا اقتدار 5 سال کا, اور لوگ یہاں پہ بہت مایوس تھے اس وقت کے اقتدار والوں سے. تو اور میرا خیال ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ میں محنتی ہوں اور کام کرتا ہوں اور کام کرنے کے قابل ہوں, تو رش بڑھتا گیا میری طرف. اور پھر الیکشن آیا اور میرے والد صاحب جیتے. ہر کسی نے کہا کہ آپ کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی, اور اگر آپ نہ آتے تو شاید ایسا نہ رزلٹ اچھا ہوتا. ہماری فیملی میں بھی ہم نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا, جو ہمارا گاؤں ہے, میرے چچا وغیرہ کو, تو وہ بھی بہت ایک خوشائن چیز ہوئی. تو جب ہم پھر اقتدار میں آئے, ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم جلد از جلد جتنا کام کر سکیں وہ کریں, اور شکر ہے ہم نے ایسا اتنی یعنی کہ محنت سے اور سپیڈ سے کام اٹھایا, کیونکہ ہمیں 5 سال بھی نہ ملے حکومت میں, تو 3 سالوں میں, اور اس میں 1 سال کرونا میں بھی ضائع ہو گیا, 1-1.5 سال. اس کے باوجود ہم نے بہت سڑکیں بنائی, ہم نے صاف پانی کے پلانٹ فراہم کیے پورے حلقے میں, ہم نے اسکولز میں اضافہ کیا, اپگریڈیشن کی اداروں کی, ہم نے ان گنت سولنگیں نالیاں بنوائیں. میں نے خود شجرکاری بہت کروائی نہروں پہ کبیر والا شہر میں, سڑکوں کے ساتھ ساتھ جو اکثر نہیں ہوتی, حالانکہ فنڈز اس کے لیے ہوتے ہیں, مگر آپ کو پھر سر پہ چڑھنا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ یہ کام کریں. تو میں بہت فخر کرتا ہوں کہ ہم نے جلد از جلد بہت کام کیے, اور میرے والد صاحب اور ان کے 2 MPs میرے چچا ڈاکٹر خاولی شاہ صاحب اور پیر حسین جہانیہ, تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ٹائم نہیں ضائع کرنا, وقت نہیں ضائع کرنا, ہم نے بس کام کرنا ہے. ہمارے بورڈ بھی نہ لگیں, یعنی کہ انہوں نے یہ کروایا ہے نہیں. تو ہمارا فوکس یہ تھا کہ یہ علاقہ کافی حد تک ترقی سے محروم رہا ہے, اور لہٰذا جو ہم کر سکتے جلدی میں وداؤٹ ایک کمیشن کا دھیلا لینے کا, یعنی کرپشن نہ کرنے کا, اور اچھی کوالٹی کا کام. اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ 95-98% جو ہماری سکیمز تھیں وہ اچھی کوالٹی کی بنی ہے. 1-2 سے میں نہیں مطمئن, مگر اس میں ہماری یعنی کہ کوتاہی نہیں تھی. وہ یہ تھا کہ ٹھیکیدار نے اس میں اونچ نیچ کی, اور ہم نے پھر شکایت بھی کی, اور جو پروسیس ہیں. مگر یہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ مثبت چیزیں نہیں ہوتی. مثبت چیزیں کروانے کے لیے بہت آپ کو پریشانی لینی پڑتی ہے, اور کبھی کبھی وہ پھر بھی نہیں بہتر ہوتی. مجھے بہت خوشی تھی کہ ہم نے اتنا کام اتنا جلدی کر لیا, اور ہم نے میرا خیال ہے اسٹینڈرڈ ریز کیا ہے. اور ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اب جو ہمارے مخالف ہیں ان کی بھی بہت خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد ترقی دیں. کیونکہ ہم نے جو اسٹینڈرڈ تھا وہ ہم نے بڑا کیا, یعنی ریز کیا, اس میں اضافہ کیا. تو ان کے اوپر بھی اب پریشر ہے شروع سے. یہ نہیں ہے کہ 15 سال میں آپ نے کیا کیا, یہ ہے کہ تیسرے مہینے میں آپ نے کچھ کیا یا نہیں کچھ کیا. تو یہ ایک اچھی میرا خیال ہے بات تھی. اور
یہ جو ہم نے کوالٹی کا کام کیا ہے جو پائیدار ہوگا انشاءاللہ، اس کا مجھے بہت بہت خوشی ہے، کیونکہ ہمارا جو سسٹم بن چکا ہے وہ اتنا اب کرپشن میں مبتلا ہے کہ اچھا کام کروانا کوالٹی کا اور کم پیسوں میں وہ اتنا آسان نہیں رہا، اور بہت مشکل ہے، اور ہر جگہ لوگ اپنی ڈنڈی مارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام کروانا بہت محنت کے بعد ہوتا ہے، اور اگر آپ ایک سٹینڈرڈ سے کریں اور وداؤٹ اینی، یعنی کہ ہماری طرف سے کرپشن، اور یعنی یہ میرا خیال ہے کم علاقوں میں ہوتا ہے، تو اس کا میں بہت فخر کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ لوگوں کو اس کا فرق پڑے گا، مگر ابھی تک تو نہیں نظر آیا۔ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جب آپ پولیٹکس میں آئے ہیں تو آپ نے یہاں سادات کو اکٹھا کیا ہے، تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر پہلے بھی اگر سید گروپ ہارتا رہا ہے تو اس کی جو اصل وجہ تھی وہ سادات کے اندر پھوٹ تھی، اور اس دفعہ بھی اگر دیکھا جائے تو سادات حویلی کرنگا کیونکہ آپ سے جدا ہوئے، اور تقریباً اتنے ووٹس ہی ہیں جتنے ووٹس کی ہار جو مینشنڈ ہے، تو اگر سادات حویلی کرنگا بھی آپ کے ساتھ جڑ جائیں اور آپ اس کے لیے بھی کوئی صلح کا کوئی لاہ عمل نکال سکیں تو یہ میرے خیال میں زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیں 2018 میں اول تو میرا خیال ہے کہ کبھی تاریخ میں کوئی برادری پوری طرح اکٹھی نہیں ہوئی کسی شاید حلقے میں یا علاقے میں۔ 2018 میں ہم جیتے، اس کے باوجود کہ کچھ سادات ہم نے اکٹھی کی، اور اس کی وجہ سے کچھ سادات ہمیں چھوڑ گئے، تو ہم نے ثابت کیا کہ ہم جیت سکتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر جو لوگ ہمیں چھوڑ گئے تھے انہوں نے پھر جو جس وجہ سے وہ انبن ہوئی تھی، میرا نہیں خیال کہ وہ چاہیں گے کہ ہم دوبارہ اکٹھے ہوں، یا وہ چاہیں گے کہ اگر وہ آئیں تو پھر کوئی اور چلا جائے، کیونکہ وہ جب ہم نے اکٹھی کی تو اس وجہ سے وہ چلے گئے، رائٹ؟ تو ہم ان کو ویلکم کریں گے، ضرور کریں گے اگر وہ سب کے ساتھ کام کرنا چاہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر ہم ان کو لینے کے لیے اوروں کو نکالیں، تو ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، ہم نے کسی کو نکالا نہیں تھا، وہ از خود گئے تھے، اور ہمیں دکھ ہوا، اور اگر وہ واپس پازیٹیو سوچ کے ساتھ آتے ہیں اور مزید ہماری برادری کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس میں وہ خواہش رکھتے ہیں تو موسٹ ویلکم، یعنی کہ ہمیں ہم جیسے میں نے کہا ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ طبیعتاً سخت ہیں، سخت مزاج رکھتے ہیں، اور ایک یہ حلقے میں کچھ لوگوں نے اس بات کو بڑا پھیلایا کہ آپ غصہ کر جاتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کو کسی نے بتایا کبھی کہ آپ غصہ کرتے ہیں؟ جی جی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ میرا لہجہ ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ادھر تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے کسی کے اوپر، مگر اگر کسی نے میرا جو تجربہ ہے یہاں پہ کسی سے کام نکلوانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ہمارے کیونکہ سیاست میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہمارا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، ہم کسی کو اسکرین نہیں کرتے کہ آپ آ سکتے آپ نہیں آ سکتے، تو کبھی کبھار یعنی کہ اگر 400 لوگ آ رہے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کو یعنی کہ عجیب و غریب، کیونکہ وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، اور آج کل معیار تو نیچے جا رہا ہے نا ہر چیز کا، تو آپ کو اگر بدتمیزی سے پیش ہوں یا عجیب و غریب ڈیمانڈز کریں تو ظاہر ناراضگی کبھی کبھی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ
یہ ایک انسانی ریاکشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کافی ریلیکسڈ ہوں، اور میں لوگوں کو پیار بھی بہت دیتا ہوں. کبھی کبھی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، مگر یہ ایک چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے ہمارے مخالفین نے اس کے اوپر فوکس کیا، کیونکہ ان کو اور کچھ نہ ملا تنقید کرنے کے لیے، تو انہیں کوئی نہ کوئی نقص تو نکالنا تھا. تو اس وجہ سے یہ چیز وہ پھیلاتے ہیں. مگر یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ کوئی کام میں غلطی کر رہے ہیں، لوگوں کو یعنی ٹائٹ رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑا بہت تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو درست کریں، ورنہ پھر اور لوگ گلا کرتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح ہو رہا، یہ نہیں صحیح ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ نے چھوٹی بات کا بہت بڑا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. مگر میں نے اتنے نوکریاں کی ہیں، تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ غصہ زیادہ کرتے ہیں تو آپ یہاں نہیں کام کر سکتے. تو یہ بات میں نے صرف یہاں سنی ہے کہ ایسا کچھ ہو، ادروائز آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں ڈیلی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا. پیر صاحب، ابھی آپ کا پہلا الیکشن یہاں ہمارے حلقے میں تھا اور اسی میں ہار ہو گئی، تو کیا ہار نے آپ کو مایوس تو نہیں کیا؟ دیکھیے، مجھے ظاہر ہے مایوسی تو ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے اتنا کام کیا ہوا ہے، آپ نے پسینہ اور خون کسی چیز میں بہلایا ہے، تو مایوسی تو تھی. لیکن مجھے خدشہ ہو رہا تھا کہ یہ الیکشن، اس میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے ہمارے خلاف، آرگنائزڈ قسم کی ابتدا سے. تو میں اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس دوران کہ میں ظاہر ہے میں کسی کو بتا تو نہیں رہا تھا سوا اپنے فیملی ممبرس کو. تو میں تھوڑا سا مینٹلی پریپیئرڈ بھی تھا، اور یہ زیادہ تر تو الیکشن نہیں رہی، سلیکشن تھی. میں سلیکٹ نہیں ہوا. میں بالغ ہوں، میں بچہ تو نہیں ہوں. تو اگر مجھے آبجیکشن ہوتی تو پھر مجھے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا، رائٹ. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ زیادہ تر سلیکشن ہوگی. پھر بھی میں نے اپنے کاغذات جمع کیے، میں نے سلیکٹ نہیں ہوا. تو پھر اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ بنتا ہے کہ میں پھر مینڈ کروں، رائٹ. کیونکہ میں نے وہ فیصلہ کیا، میں بالغ ہوں، میں بچہ تو نہیں ہوں. تو میں اسی دن الیکشن میں ہارا ہوں. تو مجھے جو دکھ ہوا تھا اپنے گروپ کے لیے ہوا تھا، کیونکہ ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا. ہماری الیکشن اتنی اچھی رفتار سے جا رہی تھی، اور تو مجھے صرف سب سے زیادہ جو دکھ ہوا تھا وہ ان کے بارے میں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے زیادہ پسینے چھٹوائے، غریب، مڈل کلاس، کاروباری، اپنا ٹائم قربان کیا ہمارے کیمپین کے لیے. تو مجھے یہ دکھ تھا کہ میں نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے اور ہم نہیں سلیکٹ ہو سکے. تو اس کے بھی وجوہات تھے. مگر اس اسمبلی کو دیکھ کر اور جو عجیب و غریب چیزیں آلریڈی ہو رہی ہیں، تو میں ایک سمجھتا ہوں کہ ایک شاید اللہ کی طرف سے یہ بہتری تھی کہ میں نہیں منتخب ہوا، کیونکہ مجھے بہت پھر عجیب و غریب فیصلے شاید کرنے پڑے ہوتے. تو شاید اس میں کوئی بہتری ہوگی، کیا پتہ. مگر زندگی دیکھیں، جب آپ ایک کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو ایک ہی جیت سکتا ہے، دوسرے ہارتے ہیں. اور ظاہر ہے جیت ہوتی ہے، اور اس کے اپنے یعنی کہ آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ دوسروں کو فائدہ دے سکیں.
میں امید رکھتا ہوں مجھے آئندہ موقع ملے گا. مگر یہ ہے کہ مایوسی اس حد تک ہوئی کہ میں لوگوں کی مزید خدمت نہیں اسی طرح کر سکتا, اور میں اس سطح پہ نہیں پہنچ سکا جہاں پہ میری دوسرے فیملی ممبرز پہنچ چکے تھے, اور اس چیز کی مایوسی ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس دفعہ اس میں بہتری ہے کہ میں نہیں جیتا, مگر وہ وقت بتائے گا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے دو جو ونگز ہیں, سید حسین جانیہ گردیزی صاحب, ڈاکٹر سید خاور علی شاہ صاحب, آپ سے عمر میں بھی بڑے ہیں, تجربے میں بھی زیادہ ہیں, تو آپ کو کبھی لگا نہیں کہ آپ کچھ ڈسکمفرٹ فیل کر رہے ہیں, یا آپ ان کی عمر کا اور تجربے کی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ابھی میرا تو اتنا تجربہ نہیں ہے یا وہ ہے کوئی ایسا, یا آپ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اس میں؟ نہیں, تجربہ ان سے تو کم ہے, ظاہر ہے والد صاحب سے بھی کم ہے, مگر وہ تو میرے لیے فائدے میں ہے نا کہ میں ان سے کبھی بھی مشورہ کر سکتا ہوں. ادروائز وہ میرے چچا ہیں دونوں, اور ہماری دوستی بھی ہے. میں ان کو چھیڑ بھی سکتا ہوں, وہ مجھے بھی, اور ہمارا لگاؤ ہے اور اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے. ظاہر ہے ایج ڈفرینس ہے, ایک پشتوں کا ڈفرینس ہے, مگر یہ ہے کہ میری نانی نے میری پرورش کی, تو بزرگ لوگ ہمیں میرے لیے کبھی انٹرمیڈیٹنگ نہیں تھے. یعنی کہ میری عادت تھی کہ ہم بزرگوں کے ساتھ میں نے یعنی کہ سیریں بھی کی بیرون ملک وغیرہ, تو وہ بالکل مجھے کبھی نہیں دقت محسوس ہوئی. اور الحمدللہ دونوں پیر حسین جہانیہ گردیزی اور ڈاکٹر صاحب تجربے کار ایم پی ایز ہیں, اور میں نے ان سے بہت سیکھا ہے, اور میں تو ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں, اور مجھے محسوس ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بات درست ہوگی کہ وہ بھی میرے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. گردیزی صاحب نے اپنے پوڈ کاسٹ میں اس بات کا اظہار کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں بالکل کمفرٹیبل ہوں آپ کے ساتھ. جی جی جی. تو سب سے پہلے جب خفیہ میٹنگز ہو رہی تھی نا, کہ وہ ہمارے گروپ میں جب آ رہے تھے, تو سب سے پہلی میٹنگز میرے ساتھ ہوئی تھی ان کی. تو ہماری, اور میں ان کو پہلے سے جانتا تھا ایک اور پہلو میں جو زراعت کا تھا, مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ہمارے سیاسی اس وقت مخالف تھے. تو ہماری دوستی سیاست کے علاوہ بھی شروع ہوئی, اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہے, میرے والد صاحب کے ساتھ رہے, 2 الیکشن میں الگ ہوئے, مگر ان 2 الیکشنوں کے دور میں نے اپنا رابطہ کبھی نہیں منقطع کیا تھا, کیونکہ ہماری رشتہ داری بھی تھی, تو سیاست ایک جگہ اور رشتہ داری ایک جگہ. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے دونوں کے ساتھ ایک سیاست سے الگ بھی رشتہ ہے, اور میرا خیال ہے وہ جو ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس میں یعنی اس کا بینیفٹ ہمیں ملتا ہے. پیر صاحب, اب میرا یہ سوال ہے کہ اگر سید گروپ دوبارہ اقتدار میں آتا ہے, انشاءاللہ آپ کو موقع ملتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبیر والا کو آپ ایسا کیا الگ کبیر والا کے لیے کرنا چاہتے ہیں, اپنے حلقے کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اب میں گیم پلان ابھی دے دوں تو پھر مخالف شاید اپنا لیں, ان کا اقتدار شہر کا بھلا ہو جائے گا, حلقے کا بھلا. یہ بھی ہے. پہلے تو جو ہم نے کچھ اسکیمیں دی تھیں, ایک اسٹریٹ لائٹس کی ہے کبیر والا میں, جو انہوں نے ابھی تک روشن نہیں ہونے دی, کیونکہ وہ ہماری اسکیم ہے. حالانکہ اسٹریٹ لائٹ لگ گئی ہیں, اور ایک پارک بھی ہم بنوا رہے تھے جو شروع ہوا ہے مگر ابھی مکمل نہیں ہوا. تو اگر شہر کی بہتری کی بات ہے تو سب سے پہلے وہ تو ختم ہو, اور فنڈز آ بھی گئے تھے. تو اب اگر ہمارے مخالف صاحبان اجازت دیں اور رکاوٹ نہ ڈالیں تو یہ مکمل ہو جائے گی, یہ عوام کے لیے فائدے کے لیے. تو میں ان سے استدعا کروں گا کہ یہ پہلے مکمل ہونے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے جو چیلنجز ہیں ادھر کبیر والا میں, وہ ہے کہ بہتر تعلیم کا معیار, بہتر صحت کی فیسلٹیز سرکار کی طرف سے, اور کچھ
پروگرام ہوں جس میں بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو. تو میں سمجھتا ہوں ساتھ ساتھ آب و ہوا انوائرمنٹ کو بہتر کرنا، یہاں پہ جو کرائم ہے اس کو کم کرنا، جو لوگوں کو روزانہ کی دشواریاں ہیں ان کو کم کرنا اور لوگوں کو سہولت دینا بنتا ہے ہمارا فرض، اور اس پہ ہم محنت کریں گے. کچھ چیزیں ہم نے شروع کی تھیں، ان کی جو چیزیں ادھوری رہ گی وہ میں مکمل کرنا چاہوں گا اگر اس دوران نہ ہوں. تو ہمارا علاقہ بہت وسیع بھی ہے، تو صرف ہم کبیر والا شہر کا نہیں سوچتے، دیہی علاقوں کا ہے. تو وہاں پہ اور چیزیں زراعت کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے. جو ہماری صنعت ہیں، کچھ اہم انڈسٹریل فیکٹریز ہیں یہاں پہ، تو ان کو ان کے ساتھ پہلے بھی ہم کام کرتے تھے علاقے کو بہتر کرنے کے لیے اور لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے. تو اس پہ مزید کام کیا جائے گا. اگر کوئی انویسٹمنٹ ہے اس کی ہم لا سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے. تو میرے خیال ہے یہی بنیادی مسائل ہیں. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہیپاٹائٹس سی بہت پھیل گیا تھا نا صاف پانی کی وجہ سے. تو ہم نے اپنے دور میں 3 سالوں میں 30 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوائے ہیں، اور میرا خیال ہے بھاری اکثریت چالو ہو گئے ہیں. 1-2 کا پتہ ہے کہ وہ ابھی بند ہیں، اور وہ بھی سیاسی وجہ کے ساتھ. تو ظاہر ہے وہ اس میں اضافہ کرنا. 1-2 ہم پل بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کی آمد و رفت میں ذرا اضافہ ہو. ہم نے ایک سڑک بند پہ شروع کی تھی، وہ کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے. تو بہت چیزیں جہاں پہ کام ہو سکتا ہے اور ضروری بھی ہے. اور میں فخر کرتا ہوں کہ ہم نے بہت کم وقت میں کافی بہتری لائے تھے. آپ کو بھی شاید محسوس ہوئی ہوگی. اور یہ ہے کہ کچھ ایک ایشو ابھی ہے، وہ جو مین گراؤنڈ ہے کبیر والا کا، وہ اب ہم نہیں حل کر سکے. اس کے اوپر ہم نے کام شروع کیا تھا، تو اگر وہ ہو جاتا تو ایسی چیزوں پہ ہم فوکس میں کرنا چاہوں گا اگر آئندہ موقع ملے. کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں سید گروپ کے لوگوں کے لیے جو آپ کے سپورٹران ہیں، انہیں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ضرور. میں سب ہمارے جو گروپ کا حصہ ہیں اور جو لوگ ہمارے گروپ کا حصہ ہیں نہیں بھی ہیں، تو میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. میں اگرچہ علاقے میں نہیں ہوں تو فون پہ زیادہ تر اویلیبل ہوں، اور میں آتا جاتا رہوں گا، اور جیسے پہلے ہم کام کرتے تھے ویسے ہی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور تگڑے رہنا ہے. مجھے علم ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے مخالف گروپ کی طرف سے، اور وہ زیادتیاں بھی کرتے ہیں اور ناانصافیاں بھی کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے تھے. ہم انتقامی کارروائی نہیں کرتے تھے، مگر یہ ان کا چھوٹا پن ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس جو امتحان ہے اس سے اچھی طرح گزریں گے. ہم بھی گزر رہے ہیں، تو ہمت نہیں ہارنی. مجھے امید ہے آپ 20 سال پہلے کا ایک خلا تھا، آپ ہمت نہیں ہارے تھے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے ایز گروپ لیڈرز. مگر یہ ہے کہ وقت بہت جلدی گزر جائے گا، اور کوئی میرے لائق ہو جس میں ہم آپ کی امداد کر سکیں یا کوئی مسئلہ حل کر سکیں تو ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ. آپ نے سید عابد امام شاہ صاحب کو سنا. میں اب انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا. آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.